اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوم یحشرهم جمیعا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس وقال اولیاؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قال النار مثواكم خالدین فیہا إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما انشأكم من ذرية قوم آخرين انما توعدون لآت وما انتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 8ویں پارے کی سورہ انعام کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، بعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال ان تلاوت کردہ آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کی آیات میں تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو سیدھا راستہ ہے، دین اسلام، جو لوگ اس راستے پر چلتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں دار السلام ہے، سلامتی کا گھر، یعنی وہاں سلامتی ہے، تکلیف نہیں ہے، نہ کوئی ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، نہ کوئی صدمہ ہے، نہ کوئی بیماری ہے، نہ کوئی کسی کی طرف سے گالم گلوچ، بدگوئی، غیبت، تہمت، بہتان، ہر چیز سے محفوظ، اس لیے اس کا نام ہے دار السلام، سلامتی کا گھر۔ وہاں چیزیں بھی سلامتی والی ہیں، لوگ بھی سلام کرنے والے ہیں، جب ملیں گے آپس میں تو سلام، تحیتہم فیہا سلام، ان کی آپس میں دعا کیا ہوگی؟ السلام علیکم۔ اور فرشتے بھی جب آئیں گے تو وہ بھی کیا کہیں گے؟ سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین، مبارک ہو، تم ہمیشہ رہو گے اس میں۔ تو سلامتی کی بات بھی ہوگی۔ لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا،
اس میں وہ کوئی فضول بات، بیکار بات، جھوٹی بات کچھ نہیں سنیں گے۔ الا قیلا سلاما سلاما، اگر سنیں گے تو کیا یہی کہا جائے گا سلام سلام، ادھر سے بھی سلام ہو رہا، ادھر سے بھی سلام ہو رہا، فرشتے بھی سلام کر رہے ہیں، آپس میں بھی سلام کر رہے ہیں، اور حتیٰ کہ خود رب العزت والجلال بھی سلام کرے گا جنتیوں کو۔ السلام علیکم یا اہل الجنہ، اے جنت والو تم پر سلام ہو۔ سورہ یاسین میں ہے سلام قولا من رب الرحیم، سلام بولا جائے گا کس کی طرف سے؟ من رب الرحیم، اس رب کی طرف سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ جنت کا اعزاز ہے، اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ فرماتا وہ تو تم نے سن لیا، اب سنیے جو سیدھے راستے پر چلنے والے نہیں تھے، نہ خود چلتے تھے نہ لوگوں کو چلنے دیتے تھے، شیطان تھے، شیطان۔ اور شیطان بھی دو طرح کے، انسانوں میں سے شیطان اور اللہ فرماتا ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو اکٹھا کرے گا۔ آج تو اللہ کی مخلوق بکھری ہوئی ہے، کتنے زمین میں دفن ہیں، کتنے بہا دیے گئے، کتنے جلا دیے گئے، کچھ پتہ ہی نہیں۔ لیکن اس دن ساری مخلوق کو اللہ اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا، اور جو بکھیرنا جانتا ہے وہ سمیٹنا بھی جانتا ہے۔ وَهُوَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، وہ اس دن تمام خلائق کو، خلاق کہتے ہیں مخلوق، جن جن کو اللہ نے پیدا کیا، اچھے اور برے، خراب، جانور، کیڑے مکوڑے، انسان، جن، سب تو مخلوق ہیں، سب کو اکٹھا کرے۔ اور اس کے بعد خاص طور سے ان میں سے جو کافر ہوں گے، جنوں میں سے جن کو شیطان کہا جاتا ہے، اور انسانوں میں سے اللہ ان کو خطاب کرے گا ڈانٹنے کے لیے، پھٹکارنے کے لیے۔ کیا کہے گا؟ یا معشر الجن، اے جنوں کی جماعت، قد استکثرتم من الانس، تم نے بڑا حصہ لیا انسانوں میں، انسانوں میں سے تم نے بڑا حصہ لیا، یعنی انسانوں کو تم نے بہت گمراہ کر لیا۔ شیطان ہی تو گمراہ کرتا ہے، پوجا کسی کی بھی ہو رہی ہو، لیکن اس پوجا پر لگانے والا شیطان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کس کی پوجا کرتے تھے؟ بتوں کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کیا کہا؟ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجیے۔ تو شیطان کی کہاں کرتے تھے؟ وہ تو بتوں کی کرتے تھے۔ کہ بتوں کی ہو یا درختوں کی ہو یا ستاروں کی ہو یا آگ کی ہو یا انسانوں کی ہو، اللہ کے علاوہ جس کسی کی بھی پوجا ہو رہی ہے، یہ پوجا پر لگانے والے شیطان ہے۔ اور کتنے انسان کر رہے ہیں اللہ کے علاوہ کی پوجا؟ مشرک کتنے ہیں؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ شیطانی جنوں سے کہے گا یا معشر الجن، اے جنوں کی جماعت، قد استکثرتم من الانس، تم نے انسانوں میں سے بڑا حصہ لے لیا، یعنی ان کو گمراہ کر لیا، اپنے پیچھے لگا لیا۔ جو جنوں میں سے شیطان ان سے کہے گا، اور جو انسانوں میں سے شیطان ہے ان سے بھی کہے گا۔ جنہوں نے پوجا کی وہ بھی تو شیطان ہے، اس لیے انہوں نے شیطان کا کہنا مانا، وہ شیطان کے لشکری بنے، شیطان کے فوجی بنے۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان،
کیا ہم نے تم سے کہا نہیں تھا اے آدم کی اولاد، اے انسانوں، شیطان کی پوجا نہ کرنا؟ اور پھر بھی تم نے پوجا کی۔ تو انسانوں سے بھی کہے گا اور جنوں سے بھی کہے گا۔ تو جن تو قرآن نے ذکر نہیں کیا، جن جو ہیں کچھ جواب دیں گے، کوئی جواب ہی نہیں ذکر کیا قرآن نے۔ اس لیے یہ ایسا سوال ہوگا جس کا جواب ہی ان کے سامنے بن نہیں پڑے گا جواب دیتے ہوئے۔ مگر انسانوں میں سے جو شیطان ہوں گے وہ بولیں گے۔ وقال اولیاؤہم من الانس، اور کہیں گے ان سے تعلق رکھنے والے انسانوں میں سے، کس سے؟ شیطانوں سے۔ شیطان جنوں سے جو انسان تعلق رکھتے تھے وہ بولیں گے، کیا کہیں گے؟ ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے اللہ ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا۔ انسانوں نے جنوں سے فائدہ اٹھایا اور جنوں نے انسانوں سے فائدہ اٹھایا۔ کیا فائدہ اٹھایا؟ کہ جتنے کاموں پہ انہوں نے لگایا ہم کو، ان تمام کاموں میں مزہ بہت ہے۔ کیا ہے؟ لذت بہت آئی، مزہ بہت آیا۔ اب جتنے گناہ کے کام ہیں، ان گناہ کے کاموں پہ کون لگاتا ہے؟ شیطان۔ اور گناہ کرنے والوں کو ان گناہوں میں مزہ آتا ہے، لذت آتی ہے خوب۔ گناہ صرف کیا ہے؟ صرف غیبت کرنا، چغلی کرنا، زنا تھوڑی صرف گناہ ہے۔ یہ مزارات کے اوپر جا کر کے ڈھول تاشے بجانا، اپنے آپ کو سجدہ کروانا ہے، عرس اور قوالی اور ناچ، یہ سب ہو رہا ہے بزرگوں کے مزار پہ۔ جو لوگ یہ کروا رہے ہیں، جو لوگ سننے جا رہے ہیں، ان لوگوں کو نہ کروانے میں مزہ آتا ہے اور نہ ان کو سننے میں مزہ آتا ہے۔ ایسا؟ ارے مزہ آتا ہے، دیکھ لیجیے آپ، کہیں جائیں نہ جائیں مگر مجال عرس چھوٹ جائے، نوچندی، جمعرات، ناغہ نہیں ہوگا اس کا، عورتوں کی بھیڑ ہے وہاں۔ عورتوں کی بھیڑ اگر نہ ہو تو پھر کوئی رونق ہی نہیں رہے گی، اس لیے رونق کے لیے عورتوں کی بھیڑ ہے وہاں۔ فقیروں کے یہاں کچھ نور کی راتیں بھی آتی ہیں، اور زیارت کے لیے اکثر مسماتیں بھی آتی ہیں، مسمات عورتیں، اور باقاعدہ پیر دباتی ہیں عورتیں پیرزادوں کے، سجادہ نشین لوگوں کے، اور وہ دبا بھی رہے پیر۔ ان کو بھی مزہ آ رہا ہے، ان کو بھی مزہ آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پاکیزہ کوئی نہیں ہو سکتا، مگر آپ نے کبھی کسی نامحرم عورت کے ہاتھ نہیں لگایا۔ اگر آپ نے بیعت بھی لی ہے تو عورتوں سے اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت نہیں لی۔ اب آپ بتائیے، نبی کا طریقہ تو یہ ہے، نبی کے غلاموں کا بھی طریقہ یہی ہے، جو اللہ والے بیعت کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں، تو وہ عورتوں سے بیعت کیسے کرتے؟ اپنا رومال دے دیا، پکڑ لو اس کو، اور توبہ کے کلمات کہلوا دیے، ہو گئی بیعت۔ تو غرضے کی وہ انسان کیا کہیں گے؟ انسانوں میں سے جو جن ہوں گے، جو تعلق رکھتے ہیں شیطان سے، وہ کیا کہیں گے؟ اے اللہ ہم نے بھی ان سے فائدہ اٹھایا، انہوں نے بھی ہم سے فائدہ اٹھایا۔ ہم نے کیا فائدہ اٹھایا؟ ان کے کہنے پر چلے، اس میں لذت بہت تھی، مزہ بہت تھا۔ اب جتنی یہ رسمیں ہیں آپ بتائیے، تیجا ہوا، 40واں ہوا، برسی ہوئی، کنڈے ہوئے ہیں، کنڈے کی ٹکیاں ہوئیں، یہ سب جو ہو رہا ہے
یہ سب شریعت میں تو ہے ہی نہیں، کچھ ہے۔ اب کچھ چیزیں اور بڑھ گئیں، وہ اس نام سے نہیں بڑھی ہیں، وہ چیزیں دین کے نام پہ نہیں بڑھی ہیں، وہ بڑے لوگوں کی نقل میں بڑھی ہیں۔ یعنی برتھ ڈے پارٹی، ایک دعوت یہ بھی شروع ہو گئی، اور دعوتوں میں ایک دعوت کا اضافہ ہو گیا۔ ارے ہوا یا نہیں ہوا؟ تو یہ جتنی دعوتیں اس طرح کی ہیں، ختنے اتنے تک کی دعوتیں، ان دعوتوں کا اسلام میں اس سے کوئی تعلق ہی نہیں، مگر ان دعوتوں کے ہونے سے ہوگا کیا؟ ارے کھانے کو ملے گا، نہیں ملے گا، شیرمال اور کباب، بریانی ہے۔ تو اس لیے جو ہے لذت ان تمام چیزوں میں ہے، اور جس چیز میں لذت و مزہ ہے وہ چھوڑنے کا جی بھی نہیں چاہتا، ہے نا؟ دنیا ہی میں تکلیف ہو رہی ہے مگر لذت ہے، نہیں چھوڑنے کا جی چاہ رہا ہے۔ آخرت میں جو تکلیف ہوگی اس کا کون خیال کرے گا؟ ہے کلیجی کھا رہے ہیں بازار میں، اور اس کے اندر بہت مرچ اور سی بھی کیے جا رہے ہیں، اور آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے ہیں، اور کانوں سے دھواں بھی نکل رہا ہے، مگر کھائے جا رہے ہیں۔ کوئی آدمی کہے بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ، مجھے دے دیے، چھوڑیے آپ نہ کھائیے، کل کمال کر رہے ہیں، یہ تو خریدی ہے میں نے، لذت ہے اس میں، مزہ ہے، تکلیف بھی ہے اور مزہ بھی ہے۔ دنیا میں تکلیف ہے لیکن مزہ اتنا زیادہ ہے کہ تکلیف کا احساس نہیں۔ تو آخرت میں جو تکلیفیں ہوں گی ان کے احساس پہ کون چھوڑ دے گا یہ سب؟ کہ بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، فی الحال تو لذت آ رہی۔ تو کیا کہیں گے وہ؟ ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے پروردگار ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا، انسانوں نے جنوں سے فائدہ اٹھایا، جنوں نے انسانوں سے فائدہ اٹھایا، جن شیطانوں نے طرح طرح کے کاموں پہ لگا دیا اور ان میں لذت ہے اور مزہ ہے۔ اور کیا فائدہ اٹھایا کہ باقاعدہ جنوں کی پوجا ہوتی ہے، اور جنوں کے لیے ہار پھول وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے مسلمانوں کے گھروں میں، کوئی طاق بنا ہوا ہوتا ہے، اس میں جمعرات کو مٹھائی کا ڈبہ بھی رکھا جاتا ہے اور پھر اٹھا لیا جاتا ہے۔ ارے ہے، اور ہار بھی ڈالا جاتا ہے اور پھر ہٹا لیا جاتا ہے، اگربتیاں جگائی جاتی ہیں۔ یہ سب کاہے کے لیے؟ کون وہاں بیٹھا ہے؟ طاق پہ کون بیٹھ سکتا ہے؟ وہی لوگ آ سکتے ہیں، انہی کی خوشامد میں ہے سب۔ اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ جس دن نہیں رکھا، مٹھائی نہیں رکھی، اسی دن پہ گھر پہ کسی کی طبیعت خراب ہو گئی، اسی دن کسی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ تو بھئی طبیعت نہ خراب ہو اس لیے مٹھائی چڑھائی جا رہی ہے، تو فائدہ ہوا نہیں ہوا، طبیعت نہیں خراب ہوئی۔ اور طبیعت کیا خراب ہوتی؟ وہی لوگ آ کے سوار ہو جاتے ہیں، وہی طبیعت خراب۔ انسان کے جسم میں بھی آ کر کے وہ لوگ گھس کے تصرف کرنے پر طاقت رکھتے ہیں، اللہ نے دی ان کو قدرت، دماغ میں گھس جائیں، اس کی نسوں کو گڑبڑ کر دیں، پیٹ میں گھس جائیں، درد پیدا کر دیں۔ یتخبطہ الشیطان من المس، اللہ کہتا ہے وہ ایسے قیامت میں سود خور کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے سوار ہو کر اس کو خبتی بنا دیا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان انسان کو جسمانی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ان الشیطان یجری من الانسان کا مجرى الدم، انسان ایسے آدمی کے جسم میں تصرف کرتا ہے جیسے خون کی نالیوں میں خون دوڑتا ہے یا نہیں؟
تو جس کا عقیدہ پکا ہے وہ کیا کہتا ہے، تم کچھ بھی کر لو، یہ ہار وار ہم نہیں چڑھائیں گے تمہارے لیے، اور نہ مٹھائی رکھیں گے، ہم تو اللہ سے کہیں گے، ہے نا؟ تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کتنے مسلمان ہیں جن کے گھر میں طاق واق کچھ نہیں ہے، کوئی ایک اگربتی موم بتی کچھ نہیں جلتی، نہ مٹھائی نہ ہار، اور اذیتیں بھی ہوتی ہیں، تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، مگر پھر بھی، اور کتنے لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اب ظاہر بات ہے جب کسی آدمی کی خوشامد کی جائے گی کہ ناراض نہ ہو، ہم ہار ڈالے دے رہے ہیں، اور ناراض نہ ہو، ہم اگربتی یہاں سلگا رہے ہیں آپ کی عزت کے لیے، اعزاز کے لیے، چراغ جلا رہے ہیں۔ تو جس کے لیے یہ سب آؤ بھگت جس کی جائے گی، جس کی آؤ بھگت کی جائے گی، تو اس کو اس سے فائدہ ہوگا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ ارے آؤ بھگت ہو رہی ہے، خوش آمد جس کی جاتی ہے، جس کی شان میں قصیدے پڑھے جاتے ہیں، جس کی تعریفیں کی جاتی ہیں، جس کی عزت کی جاتی ہے، اس آدمی کا دماغ کیا ہوتا ہے؟ اگر اللہ والا نہ ہو تو خراب ہو ہی جاتا ہے نا؟ تو ان کو بھی مزہ آ رہا ہے، ان کو بھی مزہ آ رہا ہے۔ ڈریں گے جتنا یہ کمبخت اتنا ہی ڈرائیں گے، اور سروں پر عورتوں کے بھوت بن کر بیٹھ جائیں گے۔ زیادہ تر عورتیں ہی مبتلا ہوتی اس میں، ہے نا؟ اس لیے کہ ان کی عقل مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ وہ حاضرات جو ہوتے ہیں نا، انگوٹھے پہ جو دکھائے جاتے ہیں، انگوٹھا کالا کر کے، وہ کس کو دکھائے جاتے ہیں؟ مردوں کو نا۔ کس کو دکھائے جاتے ہیں؟ عورتوں کو، یا پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کو۔ ان کی عقل بھی بڑی تیز ہوتی۔ تو یہ ہے۔ اس کے علاوہ زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ آدمی جب کسی علاقے میں جاتا تھا اور رات ہو جاتی، وہاں رکتا، تو کیا کہتا تھا؟ اعوذ بسید ھذا الوادی من الجن، اس جن کے، اس وادی، اس ایریے، اس رقبے، اس حلقے کا جو جن سردار ہے، میں اس کی پناہ مانگ رہا ہوں۔ چنانچہ جب وہ یہ کہہ لیتا تھا تو وہ کہہ دیتے تھے اپنے تمام چھوٹوں سے، بھائی اس کو نہ ستانا، اس کو نہ ستانا۔ یہ رواج تھا، تو فائدہ ہوا نہیں ہوا؟ ایک صحابی تو اسی لیے مسلمان ہو گئے تھے، اسی واقعے سے۔ ان کا نام تھا حضرت عمیر۔ تو وہ سفر کر رہے تھے اور رات میں ایک جگہ ٹھہرے، تو انہوں نے کہا اعوذ بسید ھذا الوادی من الجن۔ یہ دستور ہی وہاں کا تھا، مسلمان تھوڑی تھے وہ، کوئی سبھی لوگ کرتے تھے۔ تو انہوں نے یہی کر دیا۔ اب اس کے بعد جب وہ سوئے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میری اونٹنی بندھی ہوئی اور ایک آدمی آیا اور نیزے سے اسے قتل کرنا چاہتا ہے۔ گھبراہٹ کی وجہ سے آنکھ کھل گئی، دیکھا تو کچھ بھی نہیں، پھر سو گئے۔ پھر وہی خواب دیکھا، پھر آنکھ کھلی، دیکھا کچھ نہیں، پھر یہی ہوا۔ تیسری مرتبہ آنکھ کھلی تو کیا دیکھا؟ اونٹنی تھر تھر کانپ رہی ہے، اور ایک بوڑھے میاں ہیں، انہوں نے، ایک سوار ہے، اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے، اور وہ اونٹنی کو مارنا چاہتا، اونٹنی تھر تھر کپکپا رہی ہے۔ ایک بڑے میاں آئے، انہوں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اس آدمی کے، اور کہنے لگے اس کو چھوڑ دو، اور 3 گور خرگوش گزرے وہاں سے، کہنے یہ لے لو اور اس کو چھوڑ دو۔ چنانچہ وہ آدمی چلا گیا۔ پھر ان بزرگ سے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں جن ہوں، اس وادی کا سردار ہوں، تم نے کہا تھا نا میں پناہ مانگتا ہوں، مگر یہ زمانہ اب چلا گیا ہے، لد گیا یہ زمانہ جب جنوں کی سیفٹی کے لیے پکارا جاتا تھا۔ اب پتہ ہے تمہیں، مدینے میں ایک نئے نبی آئے ہیں،
اور وہ کہتے ہیں یہ سب ختم، کچھ نہیں ہوگا، اب کرنے والی صرف ذات اللہ کی ہے۔ تو کہتے ہیں ان سے سن کر کے، اس کا مطلب وہ مسلمان ہو چکے تھے، وہ جن مسلمان ہو چکے، جبھی تو انہوں نے کہا اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اب اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیغام دیا ہے۔ تو حضرت عمیر کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ واقعہ سنا تو میں نے اپنا کجاوا کسا اور سیدھے مدینے پہنچ گیا۔ مسجد نبوی میں حاضر ہوا، اس سے پہلے میں پورا قصہ سناتا، میں کیوں آیا ہوں آپ کے پاس؟ آپ نے خود ہی بغیر سنے ہوئے پورا قصہ سنا دیا۔ تو قرآن میں ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ لیتے ہیں، خوشامد کرتے ہیں، ان سے ڈرتے ہیں۔ اس خوشامد نے اور ان سے پناہ لینے نے ان کا دماغ اور زیادہ خراب کر دیا۔ پہلے ہی برے تھے، کریلا، اور کہا اچھا ڈر بھی رہے ہیں ہم سے تو ان کو اور ڈراؤ پھر، ہے نا؟ نیم چڑھا کیسا ہوتا ہے؟ اور کڑوا ہو جائے گا۔ اب کتے کی عادت کیا ہے؟ وہ بھونک رہا ہے، اور اگر آپ بھاگے اس کو دیکھ کے تو پھر چھوڑ دے گا آپ کو، پھر نہیں جائے گا آپ کے پاس، اچھا اور تیز دوڑے گا۔ وہی چیز ہے، کیا ضرورت ہے ڈرنے کی؟ کرنے والی ذات کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جتنا تقدیر میں اللہ نے لکھا اتنا ہی ہوگا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی سے ڈرتا ورتا نہیں ہے، بلکہ ہر چیز اس سے خود ہی، بھائی ان سے نہ بولو، یہ نہیں مانے، ان پہ اپنا جادو نہیں چلے گا، ان سے نہ بولو، یہ موحد ہے، یہ توحید والا ہے، یہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ، تو انہوں نے کیا کہا؟ ان انسانوں نے جو جنوں سے تعلق و دوستی رکھتے تھے، شیطانوں سے، شیطانوں میں کے جو انسان تھے، وہ اللہ سے کہیں گے اے ہمارے رب، ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا، کچھ ان سے فائدہ اٹھایا، کچھ انہوں نے ہم سے فائدہ اٹھایا، ہم نے ان کی خوشامد کی، ان کو سردار مانا۔ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، یہاں تک کہ یہ وقت آ گیا، وقت مقررہ آ گیا جو آپ نے مقرر فرمایا تھا، قیامت آ گئی۔ ہم اسی میں پڑے رہے گورکھ دھندے میں، ہمیں اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوا، لذتوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ تو اللہ کیا کہے گا؟ قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا، تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کتنے دن کے لیے؟ خالدین فیہا، ہمیشہ رہو گے اس میں، کیوں؟ کفر کیا ہے نا، اور کفر کرنے والے کی سزا جہنم کتنے دن کے لیے ہے؟ ہمیشہ کے لیے۔ الا ما شاء اللہ، مگر جتنا اللہ چاہے، ویسے تو ہمیشہ رہو گے، مگر اللہ اگر چاہے تو تمہیں بیچ میں بھی نکال سکتا ہے، لیکن اللہ چاہے گا نہیں، یہ بھی پتہ ہے، قرآن نے بتا دیا۔ کیا؟ مشرک کے بارے میں خدا جہنم سے نکالنا، بولو، چاہے گا ہی نہیں۔ اللہ اگر چاہے تو کر سکتا ہے، سزا منسوخ کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے یہ بتایا کہ یہ ایسے مجرم ہیں جن کی سزا کو ہم کبھی منسوخ نہیں کریں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا اور اس کے علاوہ جس کو چاہے گا، چاہے جتنا بڑا پاپی ہو۔ تو اللہ تو بتا چکا ہے ہم نہیں چاہیں گے۔ فرمایا ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا پروردگار حکمت والا ہے اور علم والا ہے، ہر ایک کے بارے میں جرائم کو جانتا ہے، اور جو اس نے اس کی سزا رکھی وہ بھی
جرم کے مطابق ہے، اسی کا مستحق ہے، حقدار ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طریقے سے ہم ملا دیں گے بعض ظالموں کو بعض ظالموں سے۔ مطلب قیامت کا جب دن ہوگا تو ظالم لوگ جو ہیں وہ متقی پرہیزگاروں کے ساتھ نہیں ہوں گے، الگ نہیں، متقی پرہیزگاروں کے ساتھ نہیں ہوں گے، بلکہ ظالم کس کے ساتھ ہوں گے؟ ظالموں کے ساتھ۔ نئی بات سمجھ میں آئی؟ وہ دونوں ظالم، چاہے ایک مشرق میں رہتا ہو ایک مغرب میں رہتا ہو، ایک دوسرے ملک میں ہو ایک دوسرے ملک میں ہو، ایک بنگالی بولتا ہو اور ایک انگریزی بولتا ہو، چاہے زبانیں الگ ہوں، ملک الگ ہوں، قبیلے الگ ہوں، خاندان الگ ہوں، برادری الگ ہو، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ انقلاب آئے گا۔ کیا انقلاب؟ دنیا میں اتحاد ہوتا تھا برادری کی بنیاد پر، وطن کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر ہوتا تھا۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یہ سارے اتحاد کی جتنے راستے ہیں سب بکھر جائیں گے۔ اب وہاں اتحاد کاہے پر ہوگا؟ اگر اعمال اچھے ہیں تو اچھوں کے ساتھ رہے گا، ملا دیا جائے گا، اور اگر برے عمل ہیں تو بروں کو ساتھ ملا دیا جائے گا۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اسی طریقے سے ہم ملا دیں گے ظالموں کو ظالموں سے۔ کیوں؟ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے اعمال کے سبب۔ جیسے جیسے عمل ہوں گے ویسے ویسے لوگوں میں آپس میں ان کو جوڑ دیا جائے گا اور ملا دیا جائے گا، قریب کر دیا جائے گا۔ یہ تو ہوا آخرت میں، دنیا میں بھی تو یہی ہوتا ہے۔ ارے نہیں ہوتا ہے؟ دنیا میں بھی تو یہی ہوتا ہے۔ آدمی کی دوستی کس سے ہوتی ہے؟ اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے نا۔ جو آدمی کبھی نماز نہ پڑھتا ہو وہ نمازیوں سے دوستی کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ ہمارا تمہارا کوئی جوڑ ہی نہیں، تم تو ہر وقت نماز پڑھنے جاؤ گے ہیں۔ اسی طریقے سے جو جوا کھیلتا ہے اس کی دوستی بزرگوں سے نہیں ہوتی ہے۔ پھر جواری کس سے دوستی کرے گا؟ چوری سے کرے گا۔ اور چور چور کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ چور چور مسئلے بھائی کہا جاتا ہے۔ ہو کوئی بھی چور، ایک ادھر کا ہے ایک ادھر کا ہے، مگر دونوں کا قارورہ آپس میں ملتا ہے، دونوں کے اندر مناسبت ہے، چور یہ بھی چور وہ بھی۔ اور جب مناسبت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپس میں میل کھا جاتی طبیعت۔ ایک چوری سے نفرت کر رہا ہو، ایک چوری کر رہا ہے، دونوں میں کبھی میل کھائی گئی۔ تو دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے۔ کبوتر ہمیشہ کوے کے ساتھ اڑتا ہے، پھر کبوتر کبوتر کے ساتھ، اور باز کے ساتھ، اور شکرہ شکرے کے ساتھ، فاختہ فاختہ کے ساتھ، ایک جیسے لوگ۔ ایسے عمل کے اعتبار سے جیسے دنیا میں آدمی ایک دوسرے سے ملتے ہیں، دوستی کرتے ہیں، تعلق کرتے ہیں، ایسے آخرت میں بھی ایک دوسرے سے لوگ ملائے جائیں گے، خاندان کے اعتبار سے نہیں، رشتہ داری کے اعتبار سے نہیں، ملک کے اعتبار سے نہیں، اور زبان ایک زبان ہونے کی وجہ سے نہیں۔ کس وجہ سے؟ عمل کی وجہ سے۔ ایک مطلب تو قرآن کی اس آیت کا یہ ہوا، اگر نیک ہے تو دنیا میں کسی حصے میں رہتا ہو یہ بھی نیک ہے اور وہ بھی نیک ہے تو دونوں ایک ساتھ ہوں گے، زبان کوئی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک مطلب قرآن کی آیت کا یہ ہے، كَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اسی طرح ہم ملا دیں گے بعض کو بعض کے ساتھ۔ کس بیس پر؟
بما کانوا یکسبون، ان اعمال کی بنیاد پر جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اگر اچھے عمل کرتے تھے تو اچھے عمل والوں کے ساتھ جوڑے بنا دیے جائیں گے، اور برے کام کرتے تھے تو برے کام لوگ کرنے والوں کے ساتھ۔ دوسرا مطلب کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اسی طرح ہم مسلط کر دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض ظالموں پر۔ ایک ظالم جب سزا دیتا ہے، ظلم کی انتہا کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دینے کے لیے اس سے بڑے ظالم کو اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں، ہے نا؟ یہودیوں نے جب بہت زیادہ ستایا، اللہ والوں کو ستایا، نبیوں کو ستایا، 300 نبیوں کو یہودیوں نے بیت المقدس میں ایک دن میں شہید کیا۔ کئے دن میں؟ ایک دن میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا اس زمانے میں جو نبی آتے تھے وہ ایک نبی نہیں آتا تھا، ایک وقت میں کئی نبی ہوتے تھے۔ ہر قبیلے کا نبی، ہر محلے کا نبی، ہر شہر کا نبی الگ الگ، اور ان نبیوں، بھائی نبیوں کی کس سے لڑائی ہو سکتی ہے بتائیے؟ نبیوں سے زیادہ نیک کوئی ہوگا؟ ہے؟ نبیوں سے زیادہ نیک کون ہوگا؟ ان کو قتل کرنے کا مطلب کیا ہے بھائی؟ ظالم تھے۔ ان کے قتل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نبی سب کے خیر خواہ ہوتے ہیں، سب کے ہمدرد ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، پارسا ہوتے ہیں، انسانیت کا اعلیٰ، سب سے اعلیٰ صفات سے متصف ہوتے ہیں، ان سے کسی کو نقصان بھی نہیں ہوتا۔ پھر نبیوں کو قتل کرنے کا مقصد کیا ہے بتائیے؟ ایک عام آدمی سے کسی کی دشمنی ہو سمجھ میں آتا ہے، مگر یہ کسی بزرگ سے کوئی دشمنی رکھے، سمجھ میں آتی ہے بات؟ ارے بڑے پیر صاحب سے دشمنی کوئی رکھے تو سمجھ میں آتی ہے، بھئی انہوں نے کیا بگاڑا ہے ان کا؟ تو اللہ والے آدمی کسی کا حق اگر مار لے تو اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو سبھی کا خیال کر سکتے ہیں۔ اچھا صحابہ سے کس کو دشمنی ہے؟ صحابہ کے دشمن ہیں نہیں ہیں؟ تو صحابہ نے کیا کیا تھا ان کو؟ ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا صحابہ نے؟ کچھ کیا؟ ارے بولو۔ اس لیے صحابہ تو انبیاء کے بعد سب سے بڑے بزرگ صحابہ ہیں، مگر ان کے بھی دشمن موجود ہیں۔ ان کے دشمن کس بیس پر ہوں گے بتائیے؟ برائی تو ان میں کچھ ہے نہیں، وہ تو پرکھے پرکھائے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو چکا، اللہ نے ان کے عقیدوں کی تعریف کی، اللہ نے ان کے نمازوں کی تعریف کی، اللہ نے ان کی راتوں کی تعریف کی، اللہ نے ان کے دنوں کی تعریف کی، اللہ نے ان کے کردار کی تعریف کی، اللہ نے ان کی رفتار کی تعریف کی، اللہ نے ان کی گفتار کی تعریف کی۔ کس کی؟ صحابہ کی۔ وہ تو اتنے اچھے ہیں، مگر ان کے بھی دشمن ہیں، تو کس بیس پہ دشمنی ان کی ہوگی یہ بتاؤ، سوچ کے بتاؤ، ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحابہ سے دشمنی کیوں ہے؟ صحابہ سے دشمنی کیوں؟ اللہ والوں سے دشمنی کیوں؟ نبیوں سے دشمنی کیوں؟ جن کو صحابہ سے دشمنی ہے وہ ان کے استاد تھے جو نبیوں سے دشمنی رکھتے تھے، اس لیے یہ چیلے ہیں ان کے، اور وہ ان کے گرو تھے، ان کے جنہوں نے نبیوں سے دشمنی رکھی، اور ایک نبی نہیں 300 نبیوں کو ایک دن میں قتل کر، معمولی بات ہے۔ حدیث میں ہے کہ سب سے زیادہ قیامت کے دن اس آدمی کو خطرناک سزا دی جائے گی جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہوگا، یا نبی نے اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کیا ہوگا۔ اس لیے نبی جس کو قتل کریں گے وہ کیسا ہوگا؟ وہ نیک آدمی ہوگا، سب سے خراب آدمی ہوگا،
ورنہ نبی تو معافی کرتے رہتے مجرموں کو دعائیں کرتے رہتے ہیں. انہوں نے اگر کیا ہے تو بہت مجبوری میں کیا ہوگا، تو بہت خراب آدمی ہوگا. تو وہ جو نبیوں کے دشمن تھے وہ گرو تھے، اور آج جو صحابہ کے دشمن ہیں یہ ان کے چیلے ہیں. جس طرح نبیوں کو کوئی قصور نہیں تھا، قرآن کیا کہتا ہے؟ یقتلون النبیین بغیر حق، یہ نبیوں کو قتل کرتے ہیں ناحق. کیسے؟ ناحق قتل کرتے تھے، ان کا کوئی قصور نہیں تھا. ایسے یہ صحابہ کو برا کہتے ہیں، بولو، ناحق کہتے ہیں، ان کا کوئی قصور ہی نہیں. مگر ان کا آپس میں ظالم یہ بھی ہیں، ظالم وہ بھی ہیں. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ ظالموں کو ظالموں کے ساتھ وہاں بھی ملا دیں گے، دنیا میں ملا دیا جاتا. ظالم کو ظالم ہی پسند آتے ہیں. اب نبی کے بعد صحابہ، ان کو نبی پسند نہیں ہے اور ان کو صحابہ پسند نہیں. برے لوگوں کو اچھے لوگ پسند نہیں آتے. تو کیوں قتل کیا تھا انہوں نے؟ یہ بتاؤ. نبی نے ان کا کچھ بگاڑا نہیں تو کیوں قتل کیا؟ پتہ ہے آپ کو؟ نبی کاہے کے لیے آتے ہیں؟ صحیح راستہ دکھانے کے لیے، ظلم کو مٹانے کے لیے، برائیاں مٹانے کے لیے، نیکیوں کی شمع جلانے کے لیے، سدھارنے کے لیے آتے ہیں. بگاڑ اور فساد کو ختم کرنے آتے ہیں. مگر جو لوگ فساد کے عادی ہوتے ہیں، جب نبی فساد سے منع کرتے ہیں اور یہ فساد کے عادی ہیں. وہ ڈاکٹر بہت اچھا لگتا ہے، کون سا؟ جو بیڑی کا عادی آدمی ہو. ڈاکٹر نے کہا بیڑی نہ پینا ورنہ میرے پاس نہ آنا. تو ڈاکٹر سے محبت ہو جاتی اس بیڑی پینے والے کو. ہیں کیا ہوتا ہے؟ بولے عجیب ڈاکٹر ہے، بتائیے بیڑی کے پیچھے پڑے ہوئے، کہہ رہے ہیں علاج نہیں کرے گا. تو ڈاکٹر کو برا کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ ڈاکٹر میں عیب ہے. جس چیز کا وہ عادی ہے وہ اس کو چھڑانا چاہتا ہے نا. ترک میں کو ابھی دن ہی کتنے ہوئے، اور کچھ کہا میں کو زاہد تو اچھا نہیں. وہ شراب پیتے تھے اور شراب پینا چھوڑ دی. تو ایک صاحب شراب کی برائی بیان کرنے، شراب بڑی خراب چیز ہے. تو کہنے لگے دیکھو زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں ابھی چھوڑے ہوئے شراب. ترک میں کو ابھی دن ہی کتنے ہوئے، زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں، اور کچھ کہا میں کو زاہد تو اچھی بات نہیں. کوئی سمجھ لیجیے آپ، چھوڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے. تو جو لوگ عادی ہیں فساد کے، بگاڑ کے، نبی فساد ختم کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں فساد ہو نہیں سکتا، ہم کر نہیں پائیں گے یہ فساد. یہ ہمارے راستے میں جو فساد کا ہمارا راستہ ہے، یہ اس میں کیا ہے؟ روڑا ہے، رکاوٹ ہیں، اور ہمارا مقصد فساد ہے. اور فساد ان کی وجہ سے ہم کر نہیں پائیں. جب تک ان کو ہٹائیں گے نہیں، بتائیے، جب تک فساد ہو نہیں پائے گا. اس لیے پہلے ان کو ہٹاؤ، قتل کر دیا. صحابہ کے جو دشمن ہیں ان کا بھی مقصد کیا ہے پتہ ہے؟ فساد. یہ دین کو برباد کرنا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ دین اسلام کے اوپر سے لوگوں کا اعتبار اور اعتماد ختم ہو جائے، مشکوک ہو جائے لوگ، اسلام دین اچھا ہے نہیں اچھا ہے. دین اسلام میں ایسی باتیں داخل کر دیں جس سے دین اسلام کیا ہو جائے؟ بدنام ہو جائے. دین اسلام بدنام ہو جائے، لوگ اسلام قبول کرنا چھوڑ دیں، گھن کرنے لگے اسلام سے. کیسے؟
کہ صاحب جھوٹ بولو گے تو ثواب ملے گا۔ تقیہ کیا ہے؟ تقیہ کیا ہے؟ عبادت، ثواب کا کام۔ اور جو تقیہ نہ کرے وہ بے ایمان ہے۔ کیا ہے وہ مسلمان ہی نہیں۔ اتنی ضروری چیز جھوٹ بولنا ہے، اور بڑا ثواب ہے اس میں۔ دنیا کے کسی مذہب میں، کسی دھرم میں جھوٹ بولنا ثواب، بولو، چاہے جتنا غلط ہو، چاہے جتنا بگڑا ہوا مذہب ہو، جھوٹ بولتے ہیں لوگ، مگر یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ثواب نہیں ہے۔ یہ کون سا مذہب ہے صاحب جس میں جھوٹ بولنا ثواب؟ جو اس کو پڑھے گا، پڑھا لکھا جب اس مذہب کو پڑھے، اوکے اس میں تو جھوٹ بولنا ثواب لکھا ہوا ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ بس دیکھ کا ایک چاول دیکھ کے اندازہ ہو گیا کہ دیکھ، بولو، کنی ہے ابھی، کنی ہے۔ تو صرف ایک تعلیم، خالی جھوٹ بولنا ثواب ہے اس میں، کہا آگے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جھوٹ بولنا جو ثواب ہے تو باقی بھی مذہب ایسے ہی ہوگا۔ کیا کریں گے اس کو قبول کر کے؟ مگر اسلام میں جھوٹ داخل کیسے ہوگا؟ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے؟ صحابہ ہے۔ کوئی ایک حدیث دکھا دو تم، جو تم بتا رہے ہو جھوٹ بولنا ثواب ہے، کسی صحابی سے منقول ایسی روایت دکھاؤ مجھے۔ اور اگر تم نے کوئی روایت بنائی بھی تو ایسے علماء موجود ہیں وہ فوراً نکال دیں، کہتے ہیں یہاں اس روایت میں جو گڑبڑی آ رہی ہے اس میں یہ آدمی آیا ہے نیا، اس کا مذہب دیکھو۔ پتہ چلا کہ اس کا مذہب وہی ہے جو صحابہ کے دشمن ہے۔ جتنی اس طرح کی روایتیں ہیں، جب ان کو چھانا گیا اور پٹکا گیا تو اس روایت کی سند میں کوئی نہ کوئی ایک آدمی ایسا مل گیا۔ دیکھا آپ نے؟ تو نبیوں کو انہوں نے قتل کر دیا اور انہوں نے صحابہ کو برا۔ اللہ کیا فرماتا؟ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح ہم بعض ظالموں پر دوسرے ظالموں کو مسلط کر دیتے ہیں اور وہ ان کو سزا دیتے ہیں۔ سزا ہم دلواتے ہیں مگر ظالم کو ظالم کے ذریعے سے۔ تو یہودیوں کو میں بتا رہا تھا، یہودیوں نے کیا کیا؟ بڑے جرائم کیے، حتیٰ کہ نبیوں کو قتل کر دیا۔ یہ جرم ہے نہیں ہے؟ ظالم ہوئے نہیں ہوئے؟ جب ظلم کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہوئے، وہ سولی دینا چاہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا زہر دینا چاہا، اور کیا نہیں کیا یہودیوں نے؟ تو اللہ نے ایک ظالم بادشاہ کو ان پر مسلط کر دیا، اس کا نام تھا بخت نصر۔ بخت نصر، بہت مارا اس نے۔ بیت المقدس خون سے بھر گیا اور باقی لوگوں کو غلام بنا کے لے گیا۔ کیوں؟ غداری کی تھی انہوں نے، اتنا ظلم کیا اس نے، پوری دنیا پہ اس کی حکومت ہوئی بخت نصر کی۔ تو جب لوگ ظلم کرتے، اس سے کیا پتہ چلا؟ حدیث میں آتا ہے جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے ہی ان کے اوپر حاکم مقرر کیے جاتے اللہ کی طرف سے، لہذا ان حاکموں کو برا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کاہے کی ضرورت ہے؟ اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اچھے عمل ہوں گے تو اچھے لوگ آئیں گے، اور خراب ہوں گے تو ہمارے اچھے ہونے سے وہ حاکم اچھے ہو جاتے ہیں، ہمارے خراب ہونے سے وہ خراب ہو جاتے ہیں، تو ہم ان کو کیوں کہیں؟ پانی کہاں مر رہا ہے؟ غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا یہ بتاؤ اے انسانوں اور جنوں، کیا تمہیں معلومات نہیں تھی کہ قیامت آئے گی؟
اور شرک پر سزا ملے گی، گناہوں پر سزا ملے گی، نیک کاموں پر جزا ملے گی۔ تمہیں معلوم نہیں تھا کیا یہ؟ کیا کوئی بتانے والا نہیں آیا؟ یا معشر الجن والانس، اے انسانوں اور جنوں کی جماعت، الم یاتکم رسل منکم، کیا نہیں آئے تھے پیغمبر تمہیں میں سے؟ کس میں سے؟ تمہیں میں سے پیغمبر بھیجے، فرشتے کو بنا کے نہیں بھیجا۔ یقصون علیکم آیاتی، جو تمہارے سامنے میری آیتیں اور میرے حکم پڑھ کر سناتے ہیں، ایسے پیغمبر نہیں آئے۔ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں ڈراتے ہیں آج کے اس دن کی ملاقات سے کہ قیامت آئے گی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ کیا ایسے نبی نہیں آئے تھے کیا؟ تو وہ لوگ کیا کہیں گے جواب میں؟ قالوا شہدنا علی انفسنا، وہ کہیں گے ہم اپنے جرم کا اقرار کر رہے ہیں، مان رہے ہیں، غلطی ہماری ہے۔ نبی بھی آئے تھے، پیغمبر آئے تھے، کتابیں بھی آئی تھیں، انہوں نے سب کچھ بتایا تھا، لیکن ہم ہی نے ان کی باتوں کو نہیں مانا۔ اقبالی مجرم، قالوا شہدنا علی انفسنا، وہ سب عرض کریں گے ہم اپنے اوپر جرم کا اقرار کرتے ہیں۔ تو تم نے ایسا کیوں کیا؟ نبی آئے تو ان کا کہنا مانا کیوں نہیں؟ قرآن کے حکم سننے کے بعد قرآن کے حکم کی خلاف ورزی کیوں کی تم نے؟ اللہ فرماتا وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ دنیا میں لذت ایسی تھی، مزہ ایسا تھا، جس کی وجہ سے بات سچی تھی مگر پھر بھی نہیں مانی، پیغام سنا اور پھر بھی نہیں مانا۔ وہ یہودی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانتے تھے؟ بتائیے کیسے جانتے تھے؟ کتنا جانتے تھے؟ اتنا جانتے تھے کہ مکے میں یہودی، مدینے میں جو یہودی رہتے تھے، اور وہاں دو قبیلے اور رہتے تھے، اوس اور خزرج۔ اوس اور خزرج۔ اچھا، یہودی مدینے کے رہنے والے تھے نہیں، یہودی جو تھے مدینے کے رہنے والے نہیں تھے، پھر یہ مدینے میں آ کر کے بس گئے تھے۔ کیوں بس گئے تھے؟ اپنی کتابوں میں انہوں نے پڑھا تھا اور سنا تھا کہ آخری نبی جو آئیں گے وہ ایسی بستی میں آئیں گے جہاں کھجوروں کے درخت اور باغات ہوں گے۔ مدینے کی علامات، نشانیاں اپنی کتابوں میں پڑھی، آخری نبی وہیں آئیں گے، تو چلو اسی بستی میں چل کر کے ڈیرا ڈالتے ہیں تاکہ آخری نبی جیسے ہی آئیں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ اچھا، سب سے پہلے ایمان لے آئیں گے، غلام بن جائیں گے، اور صدیوں پہلے آ کے آباد، ان کے پرکھے آباد ہوئے وہاں، کتنے پہلے سے اتنا انتظار نبی کا، اور صاحب نسلاً بعد نسلن وہ سب ختم ہوتے چلے گئے، اور بالآخر اللہ کے نبی کب آئے؟ اخیر میں۔ جب اخیر میں آئے تو یہ تو سب انتظار ہی میں تھے۔ اور معلوم کیا کہتے تھے؟ جب جنگ ہوتی تھی، ان کی لڑائی ہوتی تھی اوس و خزرج سے، اور یہ یہودی ہار جاتے تھے، تو یہ دھمکی دیتے تھے ان لوگوں، کہتے زیادہ ٹائم نہیں ہے، آخری نبی بولو آنے والے، جن کا ہم نے توریت میں ذکر پڑھا ہے، صفات پڑھی، آنے والے ہیں، بس ان کے ساتھ مل کر کے تمہارا قیمہ بنا دیں گے، یہ کہتے تھے، دھمکی دیتے۔ اور کیا کہتے تھے؟ جب جنگ ہوتی تھی تو اللہ سے دعا مانگتے، اے اللہ جو آخری نبی آنے والے ہیں، ان کے طفیل میں، ان کے صدقے میں، ان کی برکت سے اے اللہ مجھے دشمنوں پر غلبہ فتح دے۔ اور مل جاتی تھی فتح، لیکن جیسے ہی اللہ کے آخری نبی آئے، وہ سارا اتنا زمانے کا پروگرام اور سارا انتظار وہ سب ختم ہو گیا،
اور آپ پر ایمان نہیں لائے جاننے کے باوجود۔ کیوں؟ حسد کی وجہ سے۔ کیا حسد تھا؟ کہا مولوی تو ہے مگر یہ ہماری برادری کا نہیں مولوی، ویسے اچھا آدمی امام ہے، مسجد کے امام بہت اچھے ہیں، وہ ہماری برادری کے نہیں ہیں، ہماری برادری کے ہوتے تو ان کو سر پہ بٹھاتے ہو، آنکھوں سے ان کو لگاتے، برادری آدمی بڑھیا ہیں۔ کہا نبی تو ہیں یہ، وہی ہیں یہ جن کا دعویٰ، جن کا وعدہ کیا گیا تھا، مگر یہ ہمارے خاندان میں، ہماری برادری میں نہیں ہے، بنی اسرائیل میں نہیں آئے، یہ تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آئے ہیں۔ اس لیے ان ظالم یہودیوں نے آپ کا کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہے، کیوں اچھا انکار کیا تھا؟ قرآن سے پوچھئے۔ قرآن کہتا تھا صرف اس لیے انکار کیا تھا کہ اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور بتا دیا آج ہم چودھری ہیں، پیشوا ہیں، ہمارے پاس نذرانے آتے ہیں، ہدیے تحفے آتے ہیں، کلمہ پڑھ لیں گے تو پھر یہ سب ختم ہو جائے گا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ایک تو حسد تھا، دوسرے مال کا لالچ تھا، لذت میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ اسی کو فرما رہا ہے وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال لیا تھا۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، اور وہ اقرار کر لیں گے کہ ہاں ہم دنیا میں کفر کرتے تھے، اللہ مان لیں گے دنیا میں ہم نے کفر کیا ہے مالک، اور جانتے بوجھتے ہم نے کفر کیا ہے، یہ مانیں گے وہ۔ مگر اگر آپ غور سے سن رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک سوال آنا چاہیے، آیا کسی کے ذہن میں؟ ہے؟ آیا ہے؟ منہ آیا؟ آیا؟ قرآن کہہ رہا وہ سب مانیں گے، اعتراف کریں گے، اقرار کریں گے، کاہے کا کہ ہاں اے مالک ہم نے کفر کیا تھا، ہم نے تیرے نبیوں کا کلام سنا اور مانا نہیں۔ یہاں یہ ہے۔ دوسری جگہ قرآن میں کیا آیا ہے؟ وہ مکر جائیں گے اور کیا کہیں گے؟ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہمارے رب اللہ کی قسم ہم نے کبھی شرک نہیں کیا۔ وہاں تو مکر جائیں گے، ہم نے شرک کیے ہی نہیں۔ اور قرآن کی آیت بتا رہی وہ باقاعدہ اقبالی مجرم بن جائیں گے، اقرار کریں گے کیا ہم نے کفر۔ ارے دو باتیں ہو گئی نہیں ہو گئی، ایک انکار ایک اقرار، دونوں کیا ہیں؟ آگ اور پانی ہیں، ایک مشرق ایک مغرب، ایک دوسرے کو الٹا ہے، ضد ہے۔ تو قرآن میں ایسی باتیں ہیں، کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے، کہا نہیں دونوں باتیں صحیح۔ دونوں کیسے صحیح ہوں گی بھائی؟ وہ غیر مقلد لوگ کیا کہتے ہیں؟ غیر مقلد جانتے؟ غیر مقلد، غیر مقلد جانتے ہو؟ نہیں معلوم؟ سینگ ہوتا ہے ان کے سر پہ، وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں بیچارے، ہم لوگ اہل حدیث ہیں، تو وہ غیر مقلد۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بات ذہن سے نکل گئی۔ دونوں باتیں کیسے صحیح ہو سکتی ہیں؟ کہتے ہیں امام حنیفہ کہتے ہیں حلال ہے، امام شافعی کہتے ہیں بولو حرام ہے۔ اب یا تو حلال ہوگی یا حرام ہوگی، دونوں تو صحیح ہو نہیں سکتا، دونوں باتیں صحیح نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ان اماموں کا چکر ہی چھوڑ دو اور سیدھے براہ راست ڈائریکٹ حدیث سامنے رکھو، اور سمجھدار آدمی ہو، عقل دی ہے اللہ نے، خود دین پہ چلو، حدیثیں پڑھ پڑھ کے دیکھ دیکھ کر کے، ہے نا؟ دونوں باتیں تو صحیح ہو نہیں سکتی۔ یہی ذہن میں بیٹھا ہوا نا خناس، دونوں باتیں کیسے صحیح ہو سکتی ہیں؟ دو سگی بہنوں سے
ایک ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے 2 سگی بہنوں سے نکاح کیا تھا، تو پھر اتنے بڑے نبی انہوں نے نکاح کیا تھا، آپ کہہ رہے حرام ہے؟ یا تو وہ صحیح یا پھر بولو یہ صحیح، کیا جواب ہے؟ وہ بھی صحیح اور یہ بھی صحیح۔ وہ ان کی شریعت تھی اور یہ آخری نبی کی شریعت ہے۔ ارے ہے یا نہیں؟ غلط ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا بنو قریظہ میں جا کے عصر کی نماز پڑھنا اس سے ہے کیا کہا؟ بنو قریظہ میں جا کے عصر پڑھنا، لا تصلین احدکم الا فی بنی قریظہ، تم میں سے کوئی آدمی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ میں جا کے پڑھے۔ اب صحابہ گئے، راستے میں ٹائم ہو گیا، اب صحابہ میں اختلاف ہو گیا، کیا؟ بعض نے کہا ٹائم ہو گیا ہے نماز کا اور نماز وقت کے اوپر پڑھی جاتی ہے، ہم تو پڑھیں گے۔ کہا اللہ کے نبی نے کہا تھا بنو قریظہ میں پڑھنا۔ کہا تم سمجھے نہیں اللہ کے نبی کے کہنے کا مطلب، یہ تھوڑی مطلب تھا ان کا، ان کے کہنے کا مطلب تھا یہاں سے جلدی نکلو اور عصر کے وقت تک بنو قریظہ پہنچ جاؤ، وہاں عصر کی نماز پڑھنا۔ اب نہیں نکل پائے ہم لوگ اتنی جلدی، راستے میں عصر کا ٹائم ہو گیا، یہ مطلب تھوڑی ٹائم نکال کے پھر پڑھنا۔ تو ان کا بھائی تم پڑھ لو، ہم تو وہیں جا کے پڑھیں گے، حضور نے یہی کہا ہے۔ تو کچھ صحابہ نے پڑھی راستے میں اور کچھ نے ٹائم گزر گیا بعد میں جا کے بنو قریظہ میں قضا جا کے پڑھی۔ اب دونوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا عمل پیش کیا، حضور ہم نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا۔ تو آپ نے کچھ نہیں کہا دونوں سے، کسی سے نہیں کہا تم اپنی تمہاری نماز نہیں ہوئی تم دہراؤ، تمہاری نماز نہیں ہوئی تم دہراؤ، حضور نے نہیں کہا۔ ان کی بھی صحیح ہو گئی اور یہ کیسے؟ کہا دونوں نے حدیث پر عمل کیا، کیا نہیں؟ ارے نہیں کیا۔ ایک نے کہے پہ عمل کیا، اس کے لفظوں کی پابندی کی، حضور نے کہا تھا کہ بنو قریظہ ہی میں پڑھنا، تو بنو قریظہ میں جا کے پڑھی۔ دوسرے نے کیا کیا؟ اسی حدیث پہ عمل کیا، مگر انہوں نے لفظوں پہ عمل نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنی عقل سے اس کا مفہوم سمجھا۔ حضور کے یہ کہنے کا مطلب کیا تھا کہ جلدی جاؤ وہیں پڑھنا، یہ مطلب ہرگز نہیں تھا وقت ہو جائے پھر بھی نہ پڑھنا۔ آپ بتائیے دونوں کا عمل الگ الگ ہے نا؟ نہیں، دونوں صحابہ کے عمل الگ الگ ہے اور دونوں غلط ہیں، دونوں صحیح ہیں، مگر ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک امام کہتا حلال ایک کہتا حرام، دونوں صحیح کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہذا چھوڑ ہی دو۔ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے تو انہوں نے بتایا کہ جگر پہ ورم ہے، فائدہ نہیں ہوا۔ دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئے، ان کا آنتوں پہ ورم ہے۔ اب یہ ڈاکٹر اتنے بڑے بڑے ڈاکٹر اتنی لمبی لمبی فیسیں لے رہے ہیں، ایک کہتا جگر پہ ورم ہے، ایک کہتا آنتوں پہ ورم ہے، یا تو یہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے، کیا کرو؟ ارے کیا کرو؟ دونوں ڈاکٹروں کو چھوڑ دو، اپنا علاج خود کرو۔ تو پھر کیا ہوگا؟ نہ مرض رہے گا نہ مریض رہے گا۔ یہی ہو رہا ہے شریعت کے ساتھ۔ جب خود ہی آدمی پڑھنے کی کوشش کرے گا، حدیث کا مطلب نہیں سیکھے گا جب تک، تو کیا ہوگا؟ ایسے الٹے سیدھے مسئلے بتائے گا، خود بھی عمل کرے گا، دوسروں کو گمراہ کرے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہاں جو بات میں کہہ رہا تھا وہ کیا ہے؟ قرآن کی دوسری آیت میں کیا ہے؟ وہ مانیں گے نہیں، اقرار نہیں کریں گے، انکار کریں گے۔ کیا؟ واللہ ربنا ما کنا مشرکین، قسم ہے ہمارے رب کی ہم نے شرک نہیں کیا۔ اور یہاں کیا ہے؟ اقرار کر لیں گے۔ کہ دونوں صحیح۔ کہا پہلی مرتبہ تو وہ انکار کریں گے،
پہلے تو وہ انکار کریں گے اور سوچیں گے انکار کرنے سے کام بن جائے گا ہمارا، مگر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ مہر لگا دے گا منہ کے اوپر، اور ہاتھ پیروں سے اللہ پوچھ لے گا۔ تم بتاؤ، اب وہ سب کے سب کیا ہوگا؟ گواہی دینے لگے گی۔ بعد میں یہ انسان کہے گا یہ میرے اپنے لوگ تھے، یہی باغی ہو گئے، میرے ہی ہاتھ پیر میرے خلاف بولنے لگے، تو میرا انکار کہاں چلے گا؟ اس لیے چپ چاپ سیدھے سیدھے اقرار کر لو، شاید اقرار کرنے کی وجہ سے رحم ہو جائے۔ سنیے، یہ مطلب ہے اس کا، قالوا شہدنا علی انفسنا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور وہ گواہی دیں گے، اقرار کر لیں گے کہ ہاں وہی کافر تھے۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، اور یہ کا مطلب، ارے یہ سے اشارہ کیا جاتا نا، یہ تو بتائیے یہ سے کیا مراد ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پہلے کیا کہے گا؟ الم یاتکم رسل، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ ارے آیا نہیں آیا؟ اب اسی کی طرف اشارہ، یہ رسولوں کو جو ہم دنیا میں بھیجتے رہے تو کیوں بھیجتے رہے؟ سنیے، ذالکا، یہ اس وجہ سے، الم یکن ربک مہلک القری، کہ آپ کا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ کسی بستی والوں کو ان کے جرم کی وجہ سے سزا دے دے، وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، اور بستی کے رہنے والے اس جرم کو جانتے نہ ہوں۔ اللہ پہلے نبیوں کو بھیج دیتا ہے، اور نبی آنے کے بعد حلال و حرام، جائز ناجائز سب بتا دیتے ہیں۔ بتانے کے بعد جو نہیں مانتا اللہ اس کو سزا دیتا ہے، بغیر بتائے ہوئے نبیوں کو بھیجے ہوئے اللہ سزا نہیں دیتا۔ اسی لیے اللہ کہے گا کیا نبی نہیں آئے تھے تمہارے پاس؟ کیوں کفر لے کر کے آئے؟ کیا نبیوں نے سمجھایا نہیں؟ اللہ فرماتا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے درجے ہوں گے عمل کے اعتبار سے۔ جنتیوں کے بھی درجے ہوں گے، سب جنت میں ہیں، سب جنتی ہیں، مگر درجے کے اعتبار سے فرق ہوگا۔ جہنم میں جانے والے سارے مجرم جہنمی ہیں، مگر ان کے درجوں میں بھی فرق ہوگا۔ جہنم کے درجے کیسے ہیں؟ سب سے اعلیٰ درجہ جہنم کا وہ ہے جو سب سے نیچے ہے، اور جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ وہ ہے جو سب سے اوپر ہے۔ جہنم کے جو درجے ہیں ان کو کہا جاتا ہے درکات۔ کیا کہتے ہیں؟ درکات۔ اور جنت کے درجوں کو کہتے ہیں درجات۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو جو اس کا سب سے اعلیٰ طبقہ ہے، کس کا؟ جہنم کا، اس میں سب سے اعلیٰ درجے کے مجرم ہوں گے۔ اور وہ سب سے اعلیٰ درجے کے مجرم کون؟ ابو جہل؟ ہاں نہیں بھائی، فرعون بھی نہیں۔ کون ہوگا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافق ہو گئے۔ یہ سب سے بڑے اعلیٰ درجے کے کافر تھے۔ یہ کیوں؟ یہ کفر بھی کرتے تھے اور دھوکہ بھی دیتے تھے۔ وہ سب کفر کرتے تھے، علی الاعلان کفر کرتے تھے، اور یہ دل ان کے کافر تھے، اور زبان سے مسلمانوں سے کہتا ہے مسلمان ہیں۔ کھلے ہوئے کافر سے دھوکہ نہیں کھاتا آدمی، چھپے ہوئے دشمن سے نقصان کم ہوتا ہے۔ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، اسی لیے تو کہتے ہیں لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے درجے ہوں گے اس کے عمل کے اعتبار سے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور آپ کا پروردگار ان کے اعمال سے بے خبر، چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو،
لاکھ چھپا کے کسی نے کیا ہو، سب سے چھپا سکتا ہے، اللہ سے کوئی اپنے عمل کو چھپا نہیں سکتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ جو اس کو سزا دے گا اور درجہ دے گا تو کیسا دے گا؟ بالکل ٹھیک۔ جرم پتہ ہے کس درجے کا ہے، جس درجے میں رکھے گا وہ اسی کا حقدار اور مستحق ہوگا۔ اور ربک الغنی ذو الرحمہ، اور آپ کا پروردگار غنی ہے۔ غنی مطلب غنی مطلب بہت دینے والا۔ اچھا ہاں بتاؤ، اور بتاؤ بھائی، غنی اور بتاؤ، اور بتاؤ۔ مالدار جو ہوتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے نا، نہیں محتاج ہوتا نا کسی کا۔ غنی کسے کہتے ہیں؟ بے پرواہ، بے نیاز، کسی کا حاجت مند نہیں۔ تو یہاں یہ بات لانے کی ضرورت کیا ہے؟ وَرَبُّكَ الْغَنِي، آپ کا پروردگار بے نیاز ہے، محتاج نہیں ہے، کیوں کہا جا رہا؟ بتائیے اس کی ضرورت کیوں آئی یہاں؟ اس کی ضرورت اس لیے آئی، اوپر بتایا گیا اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا ہے، بھیجتا ہے نہیں تاکہ بندے عبادت گزار بن کر کے جنت میں داخل ہو جائیں، یہی ہے نا؟ کہ اللہ نبیوں کو جو بھیجتا ہے تاکہ بندے عبادت کریں اور سیدھے جنت پہ چلے جائیں۔ تو کیا اللہ کو عبادت کی ضرورت ہے کیا؟ ہے اللہ کو عبادت کی ضرورت ہے؟ جبھی تو نبیوں کو بھیج دیا، جا کے سکھاؤ لوگوں کو عبادت کریں اور اس کے بعد جنت میں آ جائیں۔ کیا اللہ کو عبادت کی ضرورت ہے؟ اللہ خود ہی جواب دے رہا ہے کیا؟ اور ربک الغنی، آپ کا پروردگار بے نیاز ہے، کسی چیز کا محتاج نہیں، اس کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہ نبیوں کا سلسلہ کیوں ہے؟ جو جس کا جی چاہے جہنم میں جائے، جس کا جی چاہے جنت میں جائے، نبی کیوں آئے پھر؟ دوسرا جواب دیا، دوسری بات ہے کیا؟ اور ربک الغنی ذو الرحمہ، آپ کا پروردگار بے نیاز تو ہے مگر رحمت والا ہے۔ کیا ہے؟ رحمت والا بہت ہے، وہ چاہتا ہے بندوں کا فائدہ ہو، نقصان نہ ہو۔ ایسا رحمت والا ہے کہ پیدا کیا خدا نے، ہم لوگوں نے درخواست دی تھی نا، اللہ میاں ہمیں پیدا کر دیجئے، کس نے دی تھی اپلیکیشن؟ ہاں بتاؤ، بغیر درخواست کے پیدا کر دی۔ اور پھر خالی پیدا نہیں کیا، پیدا کرنے کے بعد باقی رکھنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ نے وہ ساری ضرورتوں کا انتظام کیسے کیا؟ ہم لوگوں نے سب نے دعا مانگی تھی پہلے، ہے نا؟ بغیر مانگے ہوئے، یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے۔ آنکھیں دی اور یہ بھی کہا تھا اللہ میاں آنکھ بالکل ٹھیک ہونا چاہیے، یہ بھی کہا تھا۔ یہ کیوں؟ بغیر مانگے ہوئے کیوں؟ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، آپ کا پروردگار بے نیاز ہے اور ساتھ ساتھ رحمت والا بھی ہے۔ جب اس نے بغیر مانگے ہوئے یہ چیزیں دی ہیں تو کیا وہ بندے جو عبادت کر کے مانگیں گے ان کو نہیں دے گا؟ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور وہ تمہیں دیتا ہے وہ تمام چیزیں جو تم اللہ سے مانگتے ہو۔ کہا ہم تو بہت دنوں سے مانگ رہے، ہمیں تو دی نہیں ہے، ہم تو بہت دنوں سے مانگ رہے، ہمیں تو دی نہیں۔ آپ کہہ رہے رحمت والا ہے، بغیر مانگے دیتا ہے اور مانگنے کے بعد بھی دیتا، ہم تو مانگ رہے ہمیں دی نہیں۔ کہا جو تم مانگ رہے ہو اور تمہیں نہیں دی، اس کا نہ دینا ہی رحمت ہے۔ اس کا اگر دینا رحمت ہوتا تو دے چکا ہوتا۔ اس لیے کہ گنجے کو اگر ناخن نہ دیے جائیں تو یہ ظلم ہے یا رحمت ہے؟ یہ رحمت ہے۔ وہ تو مانگ رہا ہے ناخن کھجلا کے پورا سر اپنا
زخمی کر لے گا وہ۔ تو فرمایا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، آپ کا پروردگار غنی ہے، بے نیاز ہے، رحمت والا ہے، اور پتہ ہے یہ نہ سمجھنا ہماری عبادت کی اس کو غرض ہے۔ اگر ہم اس سے بغاوت کریں گے، عبادت نہیں کریں گے، نافرمانی کریں گے تو اللہ کا کچھ نقصان ہوگا کہ اس غلط فہمی میں نہ رہنا۔ اللہ اگر چاہے تو ابھی تم سب کو ختم کر دے، اور ختم کرنے کے بعد اس کی دنیا کا نظام، تم سوچو جو ہم کو ختم کر دیں گے تو دنیا میں رہے گا کیا؟ ایسا نہیں ہے، ختم کر دے اور اس کے بعد ایک نئی مخلوق پھر سے پیدا کر دے جو تمہاری طرح نہیں ہوگی، ہے نا؟ اللہ فرماتا سنیے ان یشاء یذہبکم، اگر چاہے تو تم سب کو اللہ اٹھا لے، وَيَسْتَخْلِفُ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، اور تمہارا جانشین بنا دے، تمہاری جگہ پر ایسی قوم کو لا کے کھڑا کر دے جس کو چاہے۔ اور یہ ہو سکتا ہے اور ہوا بھی ہے۔ کیوں؟ ہم سب لوگ کیا ہیں؟ ہم سب لوگ کیا ہیں؟ بولو نا، سبحان اللہ، کیا بات کہی، ہم سب جانشین ہیں، یعنی جس گھر میں ہم رہتے ہیں ہمیشہ سے نہیں یہاں رہتے ہیں، ہم سے پہلے یہاں کوئی اور رہتا تھا، ہے نا؟ اور ہمارے بعد بھی کوئی اور رہے گا، جیسے ہم اگلوں کے جانشین ہیں۔ ارے ہیں یا نہیں؟ ایسے اللہ چاہے تو تم سب کو ختم کر دے اور پھر سے نئے جانشین پیدا کر دے۔ سنیے، اللہ ان یشاء یذہبکم، اللہ اگر چاہے تو تم سب کو اٹھا لے اور تمہارے وَيَسْتَخْلِفُ مِن بَعْدِكُم، اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو آباد کر دے جس کو چاہے، کما انشاکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسے اللہ نے تمہیں پیدا کیا دوسروں کی نسل سے، ہمیشہ سے نہیں ہو، دوسروں کی نسل سے پیدا کیا، جو دوسروں کی نسل سے، جن کی نسل سے ہو ان کو اٹھا لیا اور تم کو وَإِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ، اور خوب سمجھ لو جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوتا ہوگا، جزا و سزا ہوگی، سمجھ لینا یہ وعدے اللہ کے ہیں، جس چیز کا وعدہ کر لیا وہ چیز 100% برحق ہے اور ہو کر رہے گی۔ انما توعدون لآت، بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ چیز ہو کر رہے گی۔ کہ قیامت تو آئے گی مگر ہم اللہ میاں کو ملیں گے نہیں، ہم بھاگ جائیں گے کہیں، ہم کہیں چھپ جائیں گے۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے اور عاجز نہیں کر سکتے کہ سزا سے ہم بچ جائیں گے، کوئی نہیں بچ سکتا۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اتنا صاف بیان سننے کے بعد بھی اے پیغمبر اگر وہ نہ مانیں، مخالفت کرتے رہیں تو آپ ان سے کہیے میرا کام ختم۔ میرا کام کیا تھا؟ اللہ کا پیغام وہ پہنچا دیا، اب آگے تمہاری مرضی، تم جانو اور خدا جانے۔ ان سے کہہ دیجئے یا قوم اعملوا، اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، تم عمل کرو اپنی طریقے پر، انی عامل، میں عمل کروں گا اپنے طریقے پر، فسوف تعلمون، اور زیادہ دیر نہیں، ان قریب معلوم ہو جائے گا ہم اچھے تھے یا تم اچھے تھے۔ من تکون لہ عاقبۃ الدار، ان قریب معلوم ہو جائے گا کس کے لیے ہے نیک انجام۔ انہ لا یفلح الظالمون، اور ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حافظ صغیر احمد کے پوتے عبدالصمد کی تدفین ہو گئی ہے آج، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور ان کے ماں باپ کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ جمیل کے بیٹے کے لیے دعا کر دیجئے، دعائے مغفرت، وہ بھی ہندی میں بھی وہی لکھا ہوا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔
نفس و شیطان کے دھوکے سے، برے کاموں سے، بری باتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اس درس قرآن کو قبول فرما، تمام آنے والوں کو قبول فرما، بیان کرنے والے کو قبول فرما، سننے سنانے والوں کو قبول فرما، اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے، جو آئے ہیں ان کو اپنی رحمتوں سے نواز دے، جو نہیں آئے ان کو حاضری کی سعادت عطا فرما۔ اے اللہ اس کو ہم سب کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ اس کی برکت سے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، مجھے شفا عطا فرما، پوری امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جو حج اور عمرہ کرنے گئے ہیں، یہ حج تو ہو چکا، اے اللہ جو تیرے عمرے کے ارادے سے جو لوگ آئے ہیں، اے اللہ ان سب کے عمروں کو قبول فرما، اور ان کی مقبول دعاؤں میں ہم سب کا حصہ قائم فرما، اور ہم سب کو یہ سعادت عطا فرما اور بار بار عطا فرما۔ اے اللہ جو دعاؤں کے طالب ہیں، حقدار ہیں، امیدوار ہیں، ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، جو دنیا سے جا چکے ان سب کو معاف فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ۔